اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہراً یہ مسئلہ عروۃ الوثقی میں ہے اور اس کے اندر اختلاف ہے، دو قول ہیں۔ ایک اسی روایت کا اطلاق جو آپ نے بیان کیا، یعنی بعض نے کہا کہ اس میں عقاب ہے، یعنی اگر اس کا 110 ملین حصہ ہوا اور وہ باقی اس کو نہیں دے رہے ہیں تو اسے پورا دینا پڑے گا۔ اور بعض جو میرا نظریہ بھی یہی نہیں، یہ اپنے حصے اور سہم کے برابری، یعنی ویسے 110 ملین اس کا حصہ ہوا ہے، اور اگر حج کے پیسے کو تقسیم کرے، چونکہ حج واجب اصل مال سے ہے تو یہ جتنا پرسنٹ اس کا حصہ بنا ہے تو اتنا ہی دے گا، یا اگر اس کے پیسے کی مقدار میں حج ہو رہا ہے، جو حصہ اسے ملا اس سے حج ہو رہا ہے تو اس میں سے اس پہ واجب ہے، ورنہ نہیں۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ارث میں سے کتنا پرسنٹ اس کو ملا؟ مثال کے طور پر 5واں حصہ ارث کا اس کو ملا تو حج کا 1/5واں حصہ اس کی گردن پر ہے۔ میں نے عرض کیا دو قول ہے، کیونکہ روایت کے جو برداشت ہے، روایت سے جو نتیجہ اخذ کیا علماء نے وہ بھی اختلافی ہے۔ دیکھیے صرف آیت تو نہیں ہے، ہمیں روایت کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ روایت ہے کہ حج واجب اصل مال سے ہے، اصل مال کے پورے وراثت میں سے، تو صرف اس آدمی سے نہیں، پورے ورثے سے منتقل ہے، صرف اس آدمی کو نہیں پورا ملے گا۔ لہذا خلاصہ دو قول ہیں، اور وجہ اس کی وہی ہے جو میں نے بیان کی۔ میرا نظریہ یہی ہے کہ اگر جو مقدار اس کو ملی ہے اور جتنا پرسنٹ یہ وارث ہے، اگر اتنے پرسنٹ میں حج ہو رہا ہے تو اس پہ واجب ہے، ورنہ پھر اس کے اوپر واجب نہیں ہے، کیونکہ حج اصل مال پہ یعنی تمام وراثت پہ ہے، صرف اس آدمی کے حصے پہ نہیں ہے، سب کے حصے پر ہے۔ تو یہ وصیت ہے، اگر وصیت ثلث سے خارج ہو جائے، یعنی ثلث کے اندر ہے، تو اپنے اموال کی وصیت 1/3 کے اوپر ہو سکتی ہے، نافذ ہے، تو یہ نافذ ہے، ورنہ اگر 1/3 سے زیادہ ہے تو اس کے اوپر نافذ نہیں۔ ہاں آپ نے زندگی میں دے دیا تھا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وصیت حق نہیں کر سکتا کسی چیز کو، کسی کو کوئی حصہ دینے کی، یا اگر اس نے کہا میرے مرنے کے بعد یہ حصہ کسی کو دے دیا جائے تو یہ وصیت ہے، وصیت 1/3 کے اوپر نافذ نہیں ہوتی۔ ہاں زندگی میں دے دے گا، الگ بحث ہے۔ دیکھیں حج واجب اگر واجب ہی نہیں ہے، وصیت کے تو ثلث ہے، اور اگر حج واجب ہے تو اصل مال سے، تو سارا مال تو اس آدمی کو نہیں ملا ہے، اس وارث کو نہیں ملا ہے، سب کے بیچ میں بٹا ہے، تو حج کا حصہ بھی سب کے بیچ میں بٹے گا۔ خود اس کے اوپر واجب نہیں ہے اپنے باپ کا حج دینا۔
دیکھیں اصل مال سے ہے حج یا اس کے حصے سے؟ حج نہیں، کسی کا پیر توڑ دیا تھا اس نے مرنے والے نے، اور اس کو 500 دینار دیت دینی تھی. اب اس نے 1000 دینار چھوڑے تھے، اس کو 100 دینار ملے، تو کیا 100 دینار یہ سب دے دے گا؟ کوئی فرق نہیں حج میں اور دیت میں. اتفاقاً حج میں تو پیغمبر سے روایت ہے کہ اگر تمہارا باپ مقروض تھا تو کیا تم اس کا قرض ادا کرتے؟ اور کہا تو کہا تو پھر حج بھی اللہ کا قرض ہے. دیکھیں جو چیز اصل مال پر ہے، اگر مال بغیر اس کے حصے کو نکالے تقسیم کر دیا گیا تو ہر ایک کے حصے سے اس مال کا حصہ، اس قرض کا حصہ لیا جائے گا، نہ کہ ایک کے ہم حصے میں سے. صحیح ہے. قرض صرف اس پہ ہے، اس آدمی کے حصے میں ہے یا سب کے حصے میں ہے؟ پورے وراثت پر ہے قرض. اصل مال میں ہے نا قرض، تو اس کے حصے میں اتنا قرض آئے گا جتنا پرسنٹ یہ شیئر لے رہا ہے وراثت میں، اتنا ہی اس کی گردن پہ بھی قرض آئے گا بس. یا تو آپ کہیے کہ اصل مال میں نہیں ہے، یا آپ کہیے یا کہیے اگر دیکھیے اگر اصل مال میں نہیں ہے اس کے یہ جو حصہ ملا ہے تو پھر یہ آپ کی بات میں تنافی آ رہا ہے. پورے مال کے اوپر قرض ہے نا، پورے مال کے اوپر مقروض ہے وہ، یا حج ہے یا کسی کا قرض ہے، پورے مال سے ادا کیا جائے گا. تو ایک شخص کو جو وراثت ملی تو جتنی پرسنٹ وراثت ملی اتنا ہی پرسنٹ قرض اور حج کا حصہ اس میں ہے اس کے، نہ کہ پورا اس سے لیا جائے گا. جیسے دوسرا قرض. مسئلہ اجازت کا نہیں ہے، مسئلہ فتوے کا. وہ جو رسالے میں ہے اور اس نے اگر اس نے لکھا ہے کہ مقابر میت جائز ہے تو پھر اس سے جا کے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے بعض نے کہا ہے کہ قرآن کریم کی جو تحریف سے بچانا اللہ کے لیے ہے، اللہ نے وعدہ کیا، اور مشہور ہے اور شہرت عظیمہ یہ، اور شیعہ اور علماء کا یہی نظر. ہاں قلیل ہیں لوگ جو تحریف کے قائل ہوئے ہیں عامہ میں سے. اختلاف موجود ہے، بہرحال میں نہیں کہوں گا اختلاف نہیں ہے، اختلاف موجود ہے، اور یہ ضروریات مذہب میں سے بھی نہیں ہے. یہ جھوٹ ہے، جھوٹ جائز نہیں ہے. وہ روایات
یہ جو موارد ہیں جو حضرت کی طرف نسبت دی کہ امیر المومنین سے کہا، میں نے اس کو دیا، ایک بھی معتبر نہیں تھی ان میں سے روایت، یہ تاریخ ہے اور معصوم کی طرف نسبت دے دی گئی ہے۔ میں نے بیان کیا کوئی بھی روایت اس میں سے معتبر نہیں ہے، اور اگر آپ یہ سند حکم شرعی ہوتی تو ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے، تو ہم کیسے معصوم کو نسبت دے سکتے ہیں ایسی چیز کو؟ کہ یعنی حضرت نے ایک شخص کو یا امیر المومنین، ایک بادشاہ کو یا امیر المومنین کہا، یہ نسبت دینا حضرت کی طرف، یہ نسبت ہی صحیح، کیونکہ یہ ساری روایتیں، دیکھیے ہم اور آپ جیسے لوگ اگر ہم نے نہیں کہا کسی کو کوئی چیز تو اور ہماری طرف سے کوئی بیان کر دے کہ یہ انہوں نے ایسا کہا، تو کیا جائز ہے اس کے لیے کہنا؟ اور آپ مانیں گے ایک انسان کی بات کو؟ ہمارے سلسلے میں، اپنے سلسلے میں نہیں مانیں گے، پھر معصوم کے لیے سلسلے میں کیسے مان لیں گے؟ دیکھیے انہوں نے اقرار نہیں کیا، انہوں نے اگر انہوں نے قبول بھی کی، اگر ولی عہدی، تو اس شرط کے ساتھ کی کہ میرے پاس کوئی طاقت نہیں رہے گی نازل کی نسخ کی، تو یہ اس کا مطلب قبول ہی نہیں ہے، عنوان ہے خالی۔ دیکھیے معصوم نہ بھی ہوتا، ناقل اگر سچا نہیں ہے، ثقہ نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے بارے میں کوئی بات کہے، آپ قبول کریں گے؟ نہیں کریں گے، چہر سے کہ معصوم کے لیے کوئی بات کہے۔ ہاں کوئی بات ہوتی، سند معتبر ہوتی، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ اس سلسلے میں ایک بھی سند معتبر نہیں ہے، اور امام سجاد بھی جب 3 دن مدینے کے اوپر جو حملہ کیا تو بنی ہاشم کے ساتھ کچھ حضرت نے اعتراض نہیں کیا، کیونکہ قدرت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، اور لیکن حضرت مدینے کے باہر تھے۔ خود نقل کرنا کہ امام صادق علیہ السلام نے کسی کو یا امیر القومنین کہا، یہ نقل کرنا میں اشکال ہے، کیونکہ سند نہیں ہے اس روایت کی سند نہیں ہے، خود اس کو بیان کرنا اشکال رکھتا ہے۔ میری نظر میں ہے شیخ انصاری نے مقاصد میں اس کو بیان کیا، کہ اگر میسر ہو جائے اور متاثر ہو جائے تو پھر اس پہ اطلاقاً منع کیا گیا ہے۔ بعض نے کہا کہ اگر چھوٹے ہونے کے اشکال نہیں ہے، لیکن بعض نے اشکال کیا ہے کہ اگر وہ تاثیر گزار ہے تب ہے۔ ریا کا مطلب دکھاوا کرنا، کسی کو دکھانا۔ دیکھیے ریا کرنا، دکھاوا کرنا تشییع جنازہ میں تو باقاعدہ مستحب ہے۔ قربت اللہ اپنے آپ کو دکھائے میت کے پسماندگان کو، تاکہ وہ ان کو سکون ملے کہ لوگ آئے ہیں، تو یہ ریا ہے، لیکن یہ قربت اللہ ہے۔ خدا کو حق ہے کسی مورد پہ سلب کر لینے کا یا نہیں؟
ففوض علیہ دین، یعنی یہ حق دیا ہے اہل بیت، ہاں لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا، جیسے خود خدا نے عمل نہیں کیا. یہ تضاد نہیں ہے. اطیع اللہ اطیع الرسول و اولی الامر منکم اطلاق ہے، مطلق ہے. کیا یہ مفہوم ہے کہ اگر جہاں عقل کے مطابق نہ کیا اطاعت خدا نہیں کرتے آپ، تو وہی معصوم میں ہے، وہی پیغمبر میں ہے. دیکھیے ہم ہیں اور ظواہر، تو دین خدا نے ان کے حوالے کیے. اگر کوئی انصراف ماننے قائل ہے، انصراف کا تو ایک الگ بحث ہے، لیکن انصراف نہیں ہے یہاں پہ. ہاں پیغمبر نے عمل نہیں کیا، اس طرح سے استعمال نہیں کیا اس طاقت کو جو خدا نے ان کو دی تھی، جیسے خود خدا نے اپنی طاقتوں کو بہت سی جگہ پہ استعمال نہیں کیا. اور دوسری طرف سے ہے کہ ضروری نہیں کہ عقل انسانی میں ہر چیز دین کی سمجھ میں آ جائے. دیکھیے یا 8 فرسخ کا سفر کرے پورا، یا ایسے سفر کرے کہ آنا جانا ملا کے 8 ہو، تو اسے نیت کی بھی ضرورت ہے، سفر کی نیت کی، اور سفر کو پورا کرنے کی نیت بھی ضروری ہے. تشییع جنازے میں جو مستحب ہے کہ دکھانا، ریا کرنا یعنی ارایا کرنا، یعنی اپنے آپ کو دکھانا صاحبان مصیبت کو، اور امام حسین میں تو زیادہ اہم ہے. ہاں لیکن جہاد نفسی اپنے نفسیانی چیزوں کے لیے ہو تو اشکال ہے، اس میں ذاتی فوائد کے لیے ہو تو اس کے اندر قربتاً اللہ جائز ہے. انہوں نے بیان کیا شاعر میں سے، شاعر کا حکم دوسرا ہو جاتا ہے. پیغمبر اکرم ایک ایک چیز کو پہلے سے جانتے ہیں. علم معصوم کی جو روایات اور 14 معصومین کی علم کی روایت، حتیٰ آج جو آپ نے ابھی جو بات کی یہ بھی معصوم جانتے تھے. یہ جو ابھی آپ نے بولا اس کے بارے میں معصوم جانتے ہیں. میں نے اس کو بیان کیا، متواتر روایات ہے، بس اظہار نہیں کیا معصوم نے کہ ہمیں معلوم. جیسے باپ اپنے بچے کے بارے میں جانتا ہے، جیسے ایسے کہتے ہیں سوال العارف، جانتا ہے کہ پوچھتا ہے کتنے نمبر لائے، معلوم ہے اسے کتنے نمبر لائے، لیکن اس کے منہ سے سننا چاہتا ہے. خدا بھی نے جناب موسیٰ سے کہا
اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ کہ جناب موسیٰ کے ہاتھ میں جو چیز تھی وہ خدا کو نہیں معلوم تھا کیا ہے؟ تو پیغمبر اور وہ 13 معصومین ان کو ہر چیز کی خبر ہے، حتیٰ اپنے زمانے کی نہیں، ہمارے آج کے زمانے اور قیامت تک کی ہر چیز کی خبر ہے انہیں۔ کیونکہ ظاہر جو مفاتیح کا ہے یعنی چابیاں، میں نے دیکھا ہے اس زمانے کو کہ جب گھر کی جو چابیاں ہوتی تھی 1-2 کلو ہوتی تھی، اور اس سے پہلے اور بھی زیادہ، اور اس سے بڑی کیلیں تھی، اور کچھ ہزار سال پہلے ممکن ہے کہ شاید ایک صندوق کی قیمت یا اس کی جو چابی ہے وہ شاید 50 کلو کی رہی ہو۔ تو اگر اس کے اندر 500 صندوق ہو تو اس کی ہر تالے کی چابی کا وزن بھی بہت زیادہ ہوگا اس دور کے زمانے کے لحاظ سے، اور ایک عام آدمی نہیں اٹھا سکتا ہوگا۔ دیکھیں ظاہر ہے مفاتیح مطلب کیا؟ یعنی چابیاں۔ تنو کا مطلب ہوتا ہے صعب کرنا، یعنی مشکل اٹھانا۔ کرسی کی جو آیت ہے وَلَا يَعُودُ حِفْظُهُمَا، تعود یعود ایک ہی معنی میں ہے، خدا کے لیے سخت نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے سخت تھا اٹھانا چابی کو یا اس بوجھ کو۔ شاید اس زمانے کی چابیاں بہت بھاری ہوتی تھی، ظاہری معنی کو بیان کر رہا ہوں میں۔ یہ بھی صحیح بات ہے، کیونکہ انسانوں کی عقل دین خدا کی ہر بات کو نہیں سمجھ سکتی۔ عقائد میں عقل ہے کے ذریعے سے پہنچنا ہے، احکام میں نہیں، ضروری نہیں ہے۔ میری نظر سے نہیں گزرے یہ چیز جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ تمام چیزیں مطلق ہیں، جم کا صیغہ ہے، آئندہ مستقبل سب۔ خدا نے کہا آپ سب کے لیے بات کریں، خدا آپ ہی کے مومنین مومنات، آئندہ کے مومنین مومنات، یا عالم میں جو بھی روز قیامت تک مومنین مومنات، ان سب کے لیے دعا کر سکتا ہے۔ اگر سب کی نیت سے دعا کرے کوئی حرج نہیں۔ اور اموات کی بھی جملہ ہے، حتیٰ وہ دنیا میں نہیں آئے ہوں بعد میں مریں گے، ان سب کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ